الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح محبت کی زبان سے درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن شریف زیادہ پڑھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر چھوٹے بڑے باریک گناہوں سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، چیز کو مانگنا، اس چیز کی رٹ لگانا، بطور خاص جس گناہ کی عادت پڑ چکی ہے، جیسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو رٹ لگانی ہوگی، اللہ جھوٹ سے جان چھڑا دے۔ رب کریم جھوٹ سے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے، جھوٹ سے فرشتوں کو اتنی نفرت ہوتی ہے، اور جھوٹے لوگوں پر اللہ کا قرآن لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بطور خاص وہ جھوٹے جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جو نبی کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو شریعت کے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اصلاحی مجلس ہے، جب بھی اصلاحی مجلس میں آیا کرو، کچھ پوائنٹ ضرور اپنے دل پر نوٹ کر کے لے جایا کرو کہ انشاءاللہ اب کی بار مجھے ایسے اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ درود شریف کی توفیق کیسے ہوئی؟ میرے عزیزو، 3 دن بچ جاؤ گے، چوتھے دن وہ پیر پھسلا دے گا۔ وہ نفس ہے، وہ شیطان ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے ہوتا ہے، اس طرح شیطان بھی ہمارے بدن کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ وہ کبھی غافل پائے گا نا تو وہ اپنی سونٹ ماری دے گا، وہ کبھی موبائل کا غلط استعمال کروا دے گا، کبھی راستے میں بد نظری کروا دے گا، کبھی نہ کبھی اللہ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے گناہ ایسی چیز ہے جس سے بندہ آسانی سے ڈائریکٹ اللہ کی نظر ہی سے گر جاتا ہے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ وہ نفلی عبادتیں ترک نہیں کرواتا، وہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھڑواتا، وہ درود شریف اور ذکر و اذکار نہیں چھڑواتا، بس صرف وہ گناہ کروا دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے
ادھر گناہ کرے گا ادھر اللہ کی نظر سے گرے گا، ادھر گناہ کرے گا ادھر اس کی نیکیاں چلی جائے گی، ادھر اپنے دل میں کسی کی برائی پالے گا ادھر سیدھا اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ کسی کی برائی دل میں آئی، یہ دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس دل کو صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسا ہے، اس کے پیچھے اس اچھا کام کر رہا ہے، کوئی دینی اچھا کام کر رہا ہے، ارے اس سے ہمیں کیا مطلب، وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ اگر اتنی ہی ہمارے دل میں اس کی ہمدردی ہو تو ہمیں تو چاہیے کہ رات میں تہجد میں مصلی بچھا کر اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کوئی صدقہ کر دے کہ باری تعالیٰ فلاں بندہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، یہ 5 روپے اس کی طرف سے صدقہ اس کی لائن صحیح کر دے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم دعا کرتے نہیں، برائی اس کی دل میں پال لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس ہم اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، 2 چیزیں، دوسرا پوائنٹ آج کی مجلس کا، 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ، 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ ثاقب تو بھی لے جا، آپ بھی لے جاؤ، زبان پر تالا لے جاؤ اور دل کے اوپر جھاڑو لے جاؤ۔ زبان کے اوپر تالا لے جاؤ اور دل کے اوپر جھاڑو لے جاؤ، بس جھاڑو گھما دو۔ اگر اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو ثاقب کی ایک بات یاد رکھنا، دل میں کسی کی برائی ہوگی نا اللہ نہیں آئے گا، دل میں کسی کا حسد ہوگا نا اللہ نہیں ملے گا، دل میں کسی کا کینہ ہوگا نا اللہ نہیں ملے گا۔ ارے بہت سی مرتبہ تہجد کی پابندی سے توفیق ہوتی ہوگی، لیکن کسی اللہ کے بندے کا، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں اس کے بارے میں کوئی بات آئی تو اللہ بہت سی مرتبہ تہجد کی دولت سے محروم کر دے گا، اور اگر تہجد کی دولت سے محروم نہ کیا تو مناجات کی لذت سے ضرور محروم کر دے گا۔ اس لیے بہت دھیان رکھنا، شیطان جو ہے نا الگ الگ طریقے سے بندے کے پاس آتا ہے، وہ ہمیں اللہ کی نظر رحمت سے گرانا چاہتا ہے، اس لیے کسی نے کسی کی برائی اس دل پر رکھ دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ دل گندا ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ بندہ محنت کر رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ آ جائے، بس اس کے دل میں کسی کا حسد ڈال دو، کسی کا کینہ ڈال دو، کسی کا بغض ڈال دو، کسی کی عداوت ڈال دو، کوئی ایسا کانٹا ڈال دو جس سے وہ ڈائریکٹ اللہ کی نظر سے گر جائے، میرا مقصد حل ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، اصل بات یہ ہے، دل کے اوپر جھاڑو ہو، بس کچھ ہوا دل صاف، کچھ ہوا دل صاف، فوراً جھاڑو پھیر دو۔ کوئی کتنا آپ کو ستائے، کوئی کتنا آپ کا دل دکھائے، کوئی ایسے زیڈ تک کچھ بھی کہے، بس دل کے اوپر جھاڑو پھیر دو۔ اور میرے عزیزو، دل کو صاف کرو۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا یال ہے، ان کی کوئی برائی اللہ خدا کے واسطے اپنے دل میں نہ پالو۔ چاہے ہماری بیوی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے ہمارے بھائی ہو، چاہے ہماری بہن ہو، چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی ہمارا خیرخواہ ہو یا ہمارا مخالف ہو، اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور یہ مجلس میں آنا بتا رہا ہے کہ یہ مجمع اللہ والا بننا چاہتا ہے، یہ مجمع اللہ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یہ مجمع اللہ سے ولایت کا نور چاہتا ہے، یہ مجمع اللہ سے نسبت کا نور چاہتا ہے، اور اصلاحی مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آنے والا ہر شخص اللہ کا ولی بن جائے۔ اس لیے اس دل کے اوپر جھاڑو رکھ لو، کچھ بھی ہو جائے جھاڑو پھیر دو۔ دل شیطان کہے گا نا 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 اس نے غلطی کی ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ نفس کہے گا نا 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 وہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس کو کہو بھائی اس کی قبر میں نہیں جاؤں گا، اس کی عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، وہ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے۔ ایسے دل پہ جھاڑو پھیرو، دل ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ۔ یہ دل ایک اللہ کے لیے ہے، اللہ ایک ہے، یہ دل بھی ایک ہے۔ اس دل کو ایک اللہ پر فدا کرو، اس جوانی کو اللہ پر فدا کرو۔ یہ زندگی کے خوبصورت ترین لمحات اور یہ زندگی کے قیمتی ایام کسی کی برائی پالنے میں اور کینہ اور بغض رکھنے میں اپنے دل میں نہ گزارو، ورنہ کتابوں میں لکھی ہے کہ جس کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کی اللہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا، ایسے ناراض ہو جاتا۔ اور ہمیں اللہ کا بننا ہے اور کسی کو دل میں کینہ پال کر، کسی کا دل میں بغض پال کر، کوئی کیسے نیچے گر جائے اس کے ساتھ ہمیں اللہ کا بننا ہے۔ یاد رکھنا وہ گرے گا نہیں اور آپ اللہ کے بنو گے نہیں۔
اسی لیے فرمایا کہ ٹانگ کھینچنے والوں کی قدر نہ کرو، ہاتھ کھینچنے والوں کی قدر کرو، ہاتھ کھینچنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی قدر نہ کرو، فرمایا کام کرنے والوں کی قدر کرو۔ جو حضرات پوری دنیا میں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کر رہے ہو یا خانقاہ کے اعتبار سے کر رہے ہو یا استاد مدرسے میں پڑھا کر کے کر رہے ہو، جو جس اعتبار سے دین کا کام کر رہے ہو، ارے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ حق تو یہ تھا کہ دعا کریں، باری تعالیٰ یہ جتنے کام کر رہے ہیں ان کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ جتنے کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما دیجئے، باری تعالیٰ بہت سی جماعتیں تیرے راستے میں چل رہی ہے، وہ جہاں جہاں چلے جائیں وہاں والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہمارے دل کے اندر کا یہ جذبہ ہو، یہ سوچ ہو، یہ ولولہ ہو کہ سب کے کی طرف آ جائیں، سب اللہ کی طرف آ جائیں، اس کے لیے ایک بڑے مجمع کو محنت کرنی ہوگی، ایک بڑے مجمع کو کوشش کرنی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کپڑا زیادہ بنے، اس کے لیے کارخانے میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، چپل زیادہ بنے اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، جتنی محنت ہوگی اتنی چپل تیار ہوگی، جتنی محنت ہوگی اتنی فریم تیار ہوگی، جتنی محنت ہوگی جتنے مشین ہوں گے اتنے کپڑے تیار ہوں گے۔ جتنے حضرات صحیح دل سے محنت کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اتنی ہدایت کی ہوا کو عام کریں گے۔ اس لیے دو باتیں آج کی مجلس سے یہ لے کے جاؤ، زبان کو کے اوپر تالا لگا دو، بہت مشکل سے کوئی جملہ بولو، بہت مشکل سے کوئی جملہ بولو، ضرورت کے وقت بولو، فضول نہ بولو۔ میں کیا کر رہے ہیں بھائی، ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں، ارے ایک حد تک ہو میرے عزیزو، فضول بات نہ کرو، اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، ارے آپ نے حضور کا کیا عمل دیکھا؟ وہ فرماتے ہیں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی تو بات تھی اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے ہارڈ کام ہے خاموش رہنا، سب سے ہارڈ کام۔ اس لیے ضرورت کے مطابق بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، قیمتی بات کرنی ہے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، جھوٹ نہ ہو جائے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ تانا میں فرمایا کہ کو ضائع کرتے ہیں۔ ابھی جو حضرت تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، فضول وقت گزارتے تھے نا، اس پر کیا گناہ ہوتا ہے وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا۔ پھر وجدہ میں آ گئے اور یوں کہنے لگے کہ یہ تو جو وقت ضائع کرتے ان کو پتا چلے گا، جو غیبت کرتے ان پر تو اللہ ہی رحم کرے، وہ تو اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے، حقیقت کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ زندگی میں اللہ کو منا کر کے جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ ارے بد نظری سے جان نہیں چھوڑتی، بد نظری ہو جاتا، اچھے کام اوپر چڑھنا ہو تو وقت نکالنا پڑتا ہے، اوپر سے کے گر ہی۔ ہاں ایک ہی زندگی ہے، اس زندگی منانا ہو، بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنی ہو، اللہ کے ولی سے جانا ہو تو اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے ہی ہے تو دوستوں کی مجلس میں بس فضول کاموں میں اپنے وقت کو گزار دو، ویسے ہی آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ آخرت میں بھی تڑپتے رہو گے، قبر میں بھی سسکتے رہو گے، حساب کتاب کے وقت بھی تڑپتے رہو گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو لائف ہے، جو لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی بے چینی میں، تڑپ میں، اللہ کے غصے میں اور اللہ کی ناراضگی میں گزرے گی، اور اس وقت وہاں پر کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے، اللہ کے ولی بننے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ آسان فارمولہ ہے، نظر کی حفاظت کرو، اللہ کے ولی بنو۔ اچھا تیسرا پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھ لو۔ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھ لو۔ میں کئی اللہ والوں کی آفسوں میں اور ان کے گھر پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا ان کے آفس پر ایک کاغذ لگا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان کی نظر بار بار اس پر، بار بار اس پر، بار بار اس پر، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، گھر میں کوئی مناسب جگہ ہو، پیارے اللہ کا نام لگا ہوا ہو، تاکہ ہماری نظر پڑتی رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔
اور جس سے میں محبت کرتا ہوں نا وہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس اللہ کے پاس جانا ہے نا وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ استحضار ہے جو انسان کو پوری بھرے ماحول میں، سٹی میں اور موبائل کے ہونے کے باوجود تنہائی میں انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ آپ یہ ہٹا دو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو بندہ بھول جاتا ہے پھر اس کی زندگی غلط کاموں میں گزرتی ہے اور اللہ کو ناراض کر کے گزرتی ہے۔ اس لیے بنیادی چیز اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کو دل میں کیسے بٹھائیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سعودی عرب میں ایک عورت تھی، اس کی حسن و جمال کے چرچے تھے، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ غسل کیا اس نے، اچھی تیار ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، ہے کوئی ایسا مرد جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ اچانک اس نے کہا، نخرے کے انداز میں کہا۔ ان کے شوہر ایک بزرگ کی مجلس میں جایا کرتے تھے تقریباً، ان کا نام تھا عبید بن عمیر۔ ان کی مجلس ہوتی تھی مسجد نبوی میں، ان کا درس ہوتا تھا۔ اس شوہر نے فوراً کہہ دیا عبید بن عمیر، یہ ہے، یہ تجھے دیکھیں گے اور تیری طرف رغبت نہیں کریں گے، ہیں؟ ایک کام کرو، مجھے اجازت دو، ان کو فسلا کے بتاتی ہوں آپ کو، دیکھو کیسے فسلا دیتی ہوں۔ کہا جا اجازت ہے، فسلا کے بتاؤ عبید بن عمیر کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوان بزرگ، پتا تھا اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت کا تقریباً سبق چل رہا تھا مسجد نبوی میں، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ حضرت کا جیسے ہی سبق ختم ہوا تو اس نے ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ پوچھا، حضرت میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہ کوئی بات نہیں، پوچھ لیجئے۔ چلتے چلتے باتیں ہو رہی ہے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ اسی دوران اس نے اپنا نقاب جو تھا نا ایسے اتارا، حضرت کی نظر پڑی، حضرت نے فوراً نیچے دیکھا اور کہا، بہن ایسا کام کیوں کرتی ہو جس سے دنیا میں بھی ذلت جھیلنی پڑے اور آخرت میں بھی ذلت ہی برداشت کرنی پڑے؟ یہ جملہ کہا اس وقت، دیکھا نہیں، فوراً نظر نیچے کی اور یاد آ گیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ یاد ہی تھا، وہ دل میں ایسا بسا ہوا تھا، پتا تھا مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو اس کو آخرت کی بات کر دی کہ ایسا کام کیوں کرتی ہو جس سے دنیا میں بھی ذلتی ہو اور آخرت میں بھی ذلتی ہو۔ وہ بیچاری شرمائی، اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت کو جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ شوہر بھی بڑے انتظار میں تھا کہ بڑی تیار ہو کر اور بڑے ناز نخرے کے ساتھ اور اپنی خوبصورتی کے گمنڈ کے ساتھ عبید بن عمیر کے پاس گئی ہے۔ چلو آئے گی تو معلوم کریں گے کیا ہوا عبید بن عمیر کے ساتھ۔ وہ کتنا بھروسہ ہوگا شوہر کو بھی وہ اللہ والے پر، وہ بزرگ پر، کہ کہا جا 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 اپنے ناز نخرے تو وہاں بتا کر کے دیکھ، وہ تیری طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ گھر آئی، شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ گئی تھی عبید بن عمیر کے پاس۔ اس نے کہا چلو بات جانے دو، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرد حضرات ہی نیک ہوتے ہیں؟ کیا عورتیں نیک نہیں بن سکتی؟ انشاءاللہ میں بھی نیک بن جاؤں گا۔ رات کا وقت آیا، شوہر سے پوچھا آپ کو میری ضرورت ہے؟ جب بھی شوہر نہ کہتے، ایک اچھا سا شاندار سا ایک کپڑا بنوایا تھا کہ میں نماز کے لیے جب رات میں کھڑی ہوں گی اپنے اللہ کے سامنے تو اس کو پہن کے میں کھڑی ہوں گی۔ اللہ اکبر، پوری رات اس کی مصلے پہ گزرنے لگی۔ جب کئی راتیں ایسی گزری اس وقت وہ شوہر نے کہا پتہ نہیں عمیر نے کون سی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے میری بیوی تو راہبہ جیسی بن گئی، بالکل اللہ کی ہو گئی وہ۔ اب اس کو دنیا کی کوئی چیز میں انٹرسٹ نہیں آتا۔ روزانہ رات آنے پر شوہر کو پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے، وہ منع کرتے، ایک نیا سا لباس پہنتی اور پوری رات مصلے پہ اپنے اللہ کے سامنے گزار دیا کرتی تھی۔ ہم تو ویسے ہی بد نظری کر لیتے ہیں موبائل میں، ہمیں اللہ کو بھی پانا ہے بد نظری کر کے، اخبار میں
تصویریں دیکھ لیتے ہیں مستورات کی اور سمجھتے یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور جو ایڈورٹائز کے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں اس پہ مستورات کی تصویر دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ارے مولانا طارق جمیل صاحب کا کسی اللہ والے کا بیان سن رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں کوئی ایڈ آتی ہے، اس وقت مستورات کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھتے یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان کے پھسلانے کے مختلف وار ہیں۔ ہمیں ہٹا دینا ہے اس وقت موبائل، فوراً نظر ہٹا دینی ہے، چاہے کتنا اچھا بیان چل رہا ہو، یا تو پوری زندگی موبائل میں پھر بیان ہی نہیں سننا۔ اگر ایسا لگتا ہو کہ میں 1% بھی موبائل میں پھسل جاؤں گا، یا 1% بھی مجھے موبائل میں پھسلنے کا خطرہ ہے، یا میرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا، اس کو چاہیے وہ موبائل کو ایک طرف کر دے، اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ یہ موبائل کا ٹکڑا یہ کہیں ہمیں اللہ کی نظر سے نہ گرا دے۔ یاد رکھنا یہ موبائل کا ٹکڑا ہمیں اللہ کا بنا بھی سکتا ہے اور اللہ کی نظر سے گرا بھی سکتا ہے۔ کیا اندر کا ایمان بنا ہوگا، اور عبید بن عمیر کا کیا اللہ سے تعلق ہوگا۔ آج دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں اپنی قبر میں کتنا مزے کر رہے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی ہو، آج مزے سے سوئے ہوئے ہو، ان قریب میں اور آپ بھی قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، اگر اللہ کو منع کر کے گئے ہوں گے، یہ نظروں کی حفاظت کر کے گئے ہوں گے۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بارہا فرما رہے ہیں، جو نظر کی حفاظت کر لے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ وقت ہے نظر کی حفاظت کرنے کا، اپنے دل پر محنت کرنے کا، کہ اس لیول کا ہمارا ایمان بنے کہ ہم بھی بد نظری نہ کریں، نہ موبائل میں غلط دیکھیں، نہ اخبار میں غلط دیکھیں، نہ تصویروں میں غلط دیکھیں، نہ بورڈ پر غلط دیکھیں۔ اسی لیے شریعت نے، اللہ نے قرآن میں جو قانون بیان کیا اور مردوں کو جو بات بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ مردوں کو چاہیے کہ نیچی نگاہ سے چلے، اچانک نظر بھی نہ پڑے، اوپر دیکھے گا تو اچانک نظر پڑے گی۔ ہماری چال شریفانہ ہو اور ہماری عادت شریفانہ ہو، با حیا ہماری زندگی ہو۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ اللہ عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ کی طرح اپنے دل پر کرنے کی اور اپنے ایمان پر محنت کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا ہونے لگا؟ فرمایا پوری زندگی اس نے ایسی گزاری کہ راتیں مصلے پہ گزرنے لگی۔ ہاں، جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے نا، پھر مصلے سے پیار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر مصلے سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کو نماز پڑھنے کی مزہ آتی ہے، پھر تنہائی میں لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرنے کی مزہ آتی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، رات کا آخری پہر چل رہا ہوتا ہے، سب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ مزے لے رہا ہوتا ہے، اور یہ اپنے اللہ کی یاد میں، اپنے اللہ کی محبت میں آئے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں؟ یاد رکھنا، جو راتوں کو اللہ کو منائے گا اس کے چہرے پر اللہ صلحاء کا نور عطا فرمائیں گے۔ جو راتوں کو تہجد پڑھے گا اللہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ جو رات میں اٹھ کے تہجد پڑھے گا اللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے۔ جو اگر تہجد کی توفیق ہو رہی ہو تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا ہے، اور اگر تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ آنکھ نہیں کھلتی، اس بات کو سمجھنا کہ شاید اس وقت اٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں تہجد کے وقت اپنے سامنے کھڑے ہوتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہماری ایسی زندگی ہو کہ ہم اللہ کی نظر سے ایسے گرے ہوئے ہو کہ اللہ تعالی ہمیں تہجد کے وقت میں مصلی پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی کم سعادت کی بات ہے؟ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ایسے ہی یہ بڑے بڑے اکابرین پوری رات گزار دیتے ہیں اللہ کی یاد میں، رات کا تیسرا حصہ، رات کا آخری پہر بطور خاص اللہ کی محبت میں گزار دیتے۔ نوساری میں ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، کچھ باتیں نکلی تو انہوں نے کہا تہجد کے وقت میں دعا ہو جاتی ہے، اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ کب اٹھتے ہو رات میں؟ مجھے کہا مولانا 1:30 بجے تک تو ہم مصلی پر آ ہی جاتے ہیں،
1:30 تک تو ہم مصلی پر آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا 1:30 اٹھتے کب ہو؟ بولے 1 الارم بجتا ہے اور تھوڑی سی آنکھ کھل جاتی ہے، سستی ہونے لگتی ہے، 1:30 ہم مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ 35 سال، 1:30 مصلی پر۔ پھر پوری رات کیسے گزرتی ہے میں نے سنا تو میں خود اندر سے ہل گیا، یقین نہیں ہوتا تھا وہ مولانا کو دیکھ کے کہ یہ رات میں 1:30 مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم، میں نے ایک مرتبہ ان کے شاگرد سے پوچھا کہ حضرت کب مصلی پہ آ جاتے ہیں؟ کہا 1:30 حضرت مصلی پہ آتے 1:30۔ حضرت مفتی صاحب کے ایک خادم سے پوچھا تو کہا کہ صبح صادق سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے حضرت کے اٹھنے کا معمول ہے، صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے۔ اور ہمارے پاس اتنی لمبی رات ہے، سردی کی رات ہے اور لمبی لمبی راتیں ہیں، ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 5:45 کا کم سے کم الارم رکھیں اور 2 رکعت تہجد پڑھ کے ہی سو جایا کریں۔ حاضری تو پرا لیں، اپنا نام تو لکھوا دیں کہ باری تعالیٰ آج کی رات تہجد میں نے بھی پڑھی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا تیرے سینے کو بے کر لے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، کہا توفیق نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تو اپنے کاموں کو سنوار لے، اللہ رات میں تجھے تہجد کی توفیق دے دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے کاموں کو سنواریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو بے کینہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو ہم بہت قیمتی سمجھیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی وہ یوں فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت کو زندگی بھر کبھی بھی مس نہ کرو، کوئی رات ایسی نہ ہو کہ اس وقت ہماری تہجد نہ ہوتی ہے، اس طرح اٹھ جائے کہ کتنی مرتبہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ہم تہجد پڑھ کے سو چکے ہو اور آزو بازو والوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ رات کا آخری وقت ہے، بلینکٹ اوڑی ہوئی ہے اور اپنے اللہ سے باتیں ہو رہی ہو، اپنے اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا استحضار، لمبی لمبی نمازیں، مصلی سے پیار، مصلی سے محبت، مصلی پر زیادہ وقت گزارنا، مصلی پر زیادہ وقت بتانا۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، رونے لگے، بے چین ہو گئے۔ کہا پھر جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا ہوگا جب جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ ان کو کیا مزہ آتا ہوگا نماز میں، اور کیسے اپنے اوقات کو وصول کرتے ہوں گے کہ یوں فرما رہے کہ پھر جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا جب جنت میں نماز نہ ہو۔ ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بات یہ چل پڑی، کسی نے کہا حضرت اگر اللہ نے جو مجھ پہ فضل کر دیا تو میں اللہ سے یہ مانگوں گا، کسی نے کہا اگر اللہ نے مجھ پہ فضل کیا تو میں اللہ سے یہ مانگوں گا، کسی نے کہا اگر اللہ نے مجھ پہ فضل کیا میں اللہ سے یہ مانگوں گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ڈرتے ڈرتے اگر اللہ نے مجھ پر بھی فضل کر دیا تو میں اللہ سے کہوں گا باری تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی، نماز کی جگہ عطا فرما دی۔ وہ نماز کا شوق یہ سب کب ہوگا؟ فرمایا جب اللہ سے محبت ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بڑھ جائے وہ کیا کرے؟ فرمایا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا شروع کر دے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرے گا اللہ کی محبت بڑھ جائے گی۔ ہاتھ اللہ نے دیے یہ سوچے گا اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کھلاتا ہے یہ سوچے گا اللہ کی محبت بڑھے گی۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، باری تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہے یہ سوچے گا اللہ کی محبت بڑھے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو جوانی میں قوما میں ہیں، سوچے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، فرمایا اللہ کی محبت بڑھے گی۔ وہ اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا، وہ اللہ کبھی پیاسا نہیں رکھتا، وہ اللہ کبھی مجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا، ہر اینڈ موقع پر اللہ ہمیں عزت دے دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بائک دی، رہنے کے لیے شاندار مکان دیا، اللہ نے انہیں کار عطا فرمائی، دنیا بھر کی بہاریں عطا فرمائی، اگر پھر بھی وہ اللہ سے بغاوت کریں تو یاد رکھیں وہ اپنے اللہ کو کیا منہ بتائیں گے۔ تو جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے اس سے اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حرم شریف میں داخل ہوا، حرم شریف میں جانے کی ویسے ہی ایک خوشی ہوتی ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ انسان جب عمرے کا سفر
یا حج کا سفر کر کے جب جاتا ہے اور پہلی نظر پڑتی ہے تب ہی اسے اچھا لگتا ہے، نا 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 نا، جب بھی وہ حرم شریف میں جاتا ہے اس کے دل کے اندر ایک چین، سکون، اطمینان اور امن و امان ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی لیے تو وہ فجر کی نماز میں بھی جاتا ہے تو اس کی نظریں بیت اللہ شریف کو تلاش کرتی ہے، وہ ظہر میں جاتا ہے اس کی نظریں بیت اللہ شریف کو تلاش کرتی ہے، وہ عصر میں جاتا ہے کوشش کرتا ہے بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھوں، مغرب میں جاتا ہے، ارے کتنے لوگ عصر سے مغرب بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں وہاں مطاف میں سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی نظریں بیت اللہ شریف پر جمی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو کئی مرتبہ کتنی دیر تک بس ایسے بیت اللہ شریف پر نظریں جمی ہوئی، اور میں نے ان کو اس حال میں دیکھا، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، اپنے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی انسان حرم شریف میں جاتا ہے اس کے دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حرم شریف میں داخل ہوا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک شخص تھا اس کے دونوں ہاتھ بازو سے نہیں تھے، دونوں ہاتھ ہی نہیں تھے۔ حضرت نے دھیان سے دیکھا تو حضرت فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، دونوں ہاتھ نہیں ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل کی کیسٹ تو چلنے لگی اور میرے دل میں وہ باتیں آنے لگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ غسل کیسے کرتا ہوگا، یہ اپنی ضرورت سے فارغ کیسے ہوتا ہوگا، یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یہ اپنے کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، سخت سردی کے زمانے میں کوئی اسے بلینکٹ اڑا دیتا ہوگا اور بلینکٹ کبھی نیچے اتر جاتی ہوگی، اب بلینکٹ اس کو اوپر لینی ہو، اس کے تو بازو سے ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ بلینکٹ کو کیسے اوپر لیتا ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک طرف میں بہت سی باتیں سوچ رہا تھا اور دوسری طرف اس کو دیکھ رہا تھا مزے سے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہے نماز پڑھ، دونوں ہاتھ نہیں ہے اور اپنے اللہ کے لیے وقت ہے۔ ہمارے پاس دونوں ہاتھ ہے اور موبائل کا غلط استعمال کرنے کے لیے وقت، آخرت کو برباد کرنے کے لیے وقت۔ میرے عزیزو یہ ہاتھوں کا صحیح استعمال کرو، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے۔ جب ایسے لوگوں کو دیکھو گے نا تب پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہاتھ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں یہ عاجز نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلی بات، کوئی بھی عمل کرنا ہو دعا کرنی پڑے گی، صرف عمل پہ بھروسہ کر کے کام نہیں ہوگا۔ میں تہجد پڑھوں گا انشاءاللہ روزانہ، 3 دن پڑھو گے چوتھے دن گی، اس کی رٹ لگانی ہوگی، اللہ کو منوا لینا ہوگا کہ اللہ کے یہاں سے یہ فیصلہ ہو جائے جا تیرے لیے موت تک تہجد لکھ دی گئی۔ باری تعالیٰ تہجد، اللہ جی تہجد، رات کا آخری پہر، وہ اس کے لیے تڑپنا، اندر سے مچلنا کہ مجھے کب تہجد کی توفیق ہوگی۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ کیا میں صبح صادق سے 20 منٹ پہلے بھی نہیں اٹھ سکتا؟ کیا میں ان سے زیادہ نیک ہوں؟ کیا میں ان سے زیادہ مشغول ہوں؟ کیا ان سے زیادہ میں نے آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ پھر کیا بات ہے جب انہوں نے سب زیادہ کیا ہے، ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے، میں ایسا کیسا بیزی ہو گیا کہ میرے پاس رات میں اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں؟ محروم کون؟ جس کے پاس یہ 10-12 گھنٹے کی رات ہو اور اس کے پاس 2 رکعت تہجد کی اسے فرصت نہ ملے، یوں فرمایا کہ وہ محروم۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنی ہوگی۔ درود شریف آپ بڑھانا چاہتے ہو، رٹ لگانی ہوگی۔ بد نظری سے بچنا چاہتے ہو، رٹ لگانی ہوگی۔ آپ غیبت سے بچنا چاہتے ہو، رٹ لگانی ہوگی۔ کوئی شکل نہیں نظر آ رہی اور بننا اللہ کا ولی ہے، رٹ لگانی ہوگی، باری تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا رستہ نکال کے میں بھی تیرا ہو جاؤں، میرے جیسا گنہگار بھی تجھے منانے والا ہو جائے، تجھے راضی کرنے والا ہو جائے، تجھ سے صلح ہو جائے۔ میرے عزیزوں کچھ چیزیں سمجھ کے نہیں آتی، کچھ چیزیں پڑھ کے نہیں آتی، کچھ چیزیں صحبت سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرے عزیزوں اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نمبر 1 اس بات کو اپنے دل پر لکھ کر جائے کہ انشاءاللہ جو بھی نیک عمل ہمیں شروع کرنا ہے اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے رٹ لگائیں گے۔ کون کون چاہتا ہے اللہ کا ولی بننا؟ سارے ہی چاہتے ہیں، تو طے کرو کہ ہر دعا میں اللہ تعالیٰ عافیت سے اپنا ولی بنا لے۔ کون کون چاہتا ہے گناہوں سے بچنا؟
ہر دعا میں اللہ گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، بہت گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ بہت گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، ورنہ جن کو یہ یاد ہوتا ہے نا اللہ دیکھ رہے ہو، وہ گناہوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، 10 قدم دور ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہو جائے ان کا دل مچل جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا اللہ کے سامنے نامہ اعمال پیش ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تو ایسا نامہ اعمال لے کر آیا کہ پچھلے 40 سال سے اس میں تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا، پچھلے 40 سال سے اس میں تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ اور اللہ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے نا، وہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، بطور خاص بد نظری سے بچنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، ایک ہی زندگی ہے، قدر کر لو، نمازیں دھیان کے ساتھ پڑھ لو، اشراق کے وقت میں اشراق، وقت آئے ہمت سے کھڑے ہو جاؤ، بعد میں نہیں، ٹال کر کے نہیں۔ اشراق کب پڑھیں گے؟ 8:30 بجے؟ نہ 10 مرتبہ میں سے 7 مرتبہ چھڑوا دے گا شیطان۔ 3 مرتبہ آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گی جو اول وقت پڑھنے کی مزہ آئے گی۔ آئس کریم کو پگھال کر کھانے کی وہ مزہ نہیں آئے گی، چائے کو ٹھنڈی کر کے پینے کی وہ مزہ نہیں آئے گی جو ہلکی سی چائے گرم ہو اور آئس کریم پگھلی ہوئی نہ ہو۔ اسی طرح جو بھی عبادت کا یا معمولات کا وقت آئے، اول وقت میں بچ جاؤ۔ گناہ کا وقت آئے، شیطان کہے گا ابھی 1 مرتبہ کر لے، کل سے نہ کرنا، یاد رکھنا 1 مرتبہ کیا تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ گناہ کے معاملے میں ہمیشہ آگے ہی بڑھو گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے۔ 20 سال گزر جائیں گے، آپ کا وہ گناہ نہیں چھوٹے گا۔ آپ کو پہلے ہی مرحلے میں ہمت کرنی ہوگی، چاہے جو ہو جائے، آج چاہے جان نکل جائے، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان مہمانان رسول کے صدقہ طفیل میں ہمیں بھی اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ زندگی غفلت میں گزر گئی، باتیں کرتے کرتے گزر گئی، آج کی مجلس کی برکت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، مجھے کا واقعہ یاد آیا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں 5 سال کا تھا، میرے ماں میرے گھر آئے، مجھے کہا داؤد طائی اللہ کو یاد کرتے ہو؟ ماموں کیا کروں؟ کہ اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ ماموں کیسے یاد کروں؟ اس بات کو بھی لے کر جاؤ۔ کہا داؤد سونے سے پہلے اللہ کو یہ کہہ دیا، اپنے آپ سے یوں کہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر سو جایا کرو۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ وقت کے بعد میرے ماموں دوبارہ آئے، مجھے کہا کہ داؤد اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا جی یاد کرتا ہوں ماموں۔ کتنی مرتبہ؟ میں نے کہا 1 مرتبہ کہہ کے سوتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ کہ چند مرتبہ اور کہہ لیا کرو، تھوڑا زیادہ یاد کر لیا کرو۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر سونے سے پہلے میں رٹ لگاتا تھا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اس کا مجھے بچپن ہی سے ایسا استحضار ہو گیا تھا کہ گناہ کرنے کا خیال ہی دل سے نکل گیا تھا، گناہ کا خیال ہی نکل گیا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اتنے بڑے اور اتنی طاقت والے، اور میری ایسی جرت کہ میں اللہ کو ناراض کروں اور ہر وقت اس امید پہ گناہ کروں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ کیا پتا اس وقت گناہ کرتے وقت اللہ ایسے ناراض ہو جائے کہ ہدایت ہی کو سلب کر لے، اللہ مہر لگا دے کہ تجھے اپنا ولی نہیں بنانا۔ انسان یہ نہیں سوچتا، بس یہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ یہ کہتے ہوئے گناہ کرواتا ہے، ارے جو گناہ ہو گئے اس کے بارے میں سوچو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچو کہ اللہ غفور الرحیم ہے بعد میں معاف کر دے گا، اس وقت تو اللہ کے صفت قہر کو یاد کرو کہ اللہ
ہار بھی ہے اور اللہ پکڑنا بھی جانتے ہیں، اللہ انقلاب اور اللہ انتقام لینا بھی جانتے ہیں، اللہ سزا دینا بھی جانتے ہیں۔ گناہ کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے، یہ گناہ کانٹا ہے اور اس کی سزا مجھے دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ گناہ میں کروں گا نا، اللہ کی نظر رحمت سے میں گروں گا، یہ گناہ کروں گا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر یہ گناہ کرتے کرتے مر گیا، اپنے اللہ کو کیا منہ بتاؤں گا؟ یہ شیطان بڑا سمجھاتا ہے کہ ابھی گناہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس وقت اپنے آپ سے یہ نہ کہو، اس وقت یوں کہو ابھی گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے۔ ورنہ اس طرح سوچتے سوچتے زندگی کے کئی سال گزر گئے، ایک وقت آئے گا ملک الموت بھی آ جائیں گے اور اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، اپنے خیالوں میں اللہ والے ہوں گے اور وہاں دیکھیں گے تو شاید خدا کی فہرست میں اب ان کے ولیوں میں ہمارا نام نہیں ہوگا۔ ہم نے بہت مذاق میں لے لیا یار، شریعت کو بہت مذاق میں لے لیا، سلوک کے راستے کو بہت مذاق میں لے لیا، اور ہم تو اپنے آپ کو بھلا کر کے پتہ نہیں ایک عجیب سی زندگی گزارنے لگے۔ ایک کاش کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم یہ بھی سوچیں کہ کیا میری ایسی زندگی ہے، کیا میرے 24 گھنٹے ایسے ہیں کہ خدا کے دربار میں وہاں کی فہرست میں میرا ولایت میں نام ہو؟ کیا زندگی ایسی ہے؟ کیا میری زبان ایسی ہے؟ کیا یہ میرا دل ایسا صاف ہے؟ کیا مجھے تہجد کی توفیق ہو رہی ہے؟ کیا میرا نمازوں میں دھیان لگ رہا ہے؟ کیا مجھے اپنے عیب نظر آ رہے ہیں؟ کیا مجھے دوسروں کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں؟ میرے عزیزوں، بس یہی زندگی اپنے کو اچھا سمجھتے سمجھتے عام طور پہ زندگیاں گزر جاتی ہے، آخرت میں فائل کھلتی ہے، اس وقت ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ مراقبہ کر لیجیے۔ بہت آسان ہے عزیز طلب، اللہ کے ولی بندہ، بہت آسان، گناہ سے بچو، اللہ کے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں تنہائی میں اور دنیا والے صبح میں مجھے ولی سمجھتے رہے، یہ چالاکی اللہ کے سامنے نہیں چلتی۔ اللہ خود کہہ رہے وہ کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ انسان جو گناہ کرتا ہے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا۔ انجانے میں گناہ ہو جانا الگ چیز ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنا، ابھی گناہ کرتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، ایسی جرت اللہ کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے صرف موبائل رکھنا ہی اس لیے چھوڑ دیا کہ موبائل پر جھوٹ بہت بولنا پڑتا۔ بد نظری کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو کہتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ کہ میں یہاں ہوں، حالانکہ وہاں ہوتا نہیں، اس لیے موبائل ہی نہیں رکھنا بولا۔ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ نہ سمجھنا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب اللہ کو پتا ہے کون کتنے درود شریف پڑھتا ہے، کون کتنا اللہ اللہ کرتا ہے، کون میری محبت کے لیے سفر کرتا ہے، کون میری محبت کے لیے محنت کرتا ہے، کون میری محبت کے لیے کوشش کرتا ہے، کس کے دل میں مجھے پانے کی طلب ہے، کون مجھے پانا چاہتا ہے اور واقعتاً اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ تڑپ جاتا ہے،
کون ہے جو راتوں کی تنہائی میں جب ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوتی ہے اور اس وقت وہ مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ سب کو دیکھتے ہیں، وہ میٹھی نیند سونے والے کو بھی جانتا ہے اور قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص ایسے ہیں، انہیں دیکھو تو یقین نہیں آتا۔ مجھے کسی نے بتایا مولانا کئی سالوں سے ان کا معمول ہے، پورے رجب کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، پیر کو ان کا روزہ، جمعرات کو روزہ، اکثر ملو روزہ روزہ روزہ، قرآن قرآن قرآن، اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر۔ اور میں نے اکثر لوگوں کی زبان سے انہیں پاگل کہتے ہوئے سنا، لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں تو یہ تو بس کچھ پتہ نہیں ہے ان کو دنیا کا۔ میرا عزیز آخرت میں پتہ چلے گا کیا پتہ تھا ان کو۔ اپنے گھر کے قریب سے جاتا ہوں، ایک چچا باہر بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے، کبھی 2 گھنٹے بعد واپس آتا ہوں تب بھی ان کے قرآن کی آواز۔ کیا خوش نصیب! اللہ کی معرفت کوئی مذاق ہے یا حقیقت ہے؟ صرف سوچ کے 3 کلومیٹر کا راستہ پار نہیں ہوتا، صرف سوچ کے اللہ کی محبت کا سلوک دے ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی کبھار اپنی کوئی ایسی طلب بتاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے ذکر کی برکت سے سبحان رب کو رحم آ جائے اور اپنی طرف کھینچ لے۔ اللہ اللہ، اقراری مجرم ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ یہی سوچتے سوچتے گزر گیا کہ اب شاید گناہوں سے بچ کے زندگی گزرے گی، ولی بن جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے بیٹا دیکھ لیتا ہوں تجھے۔ اللہ جی 3-4 دن بعد پھر گناہ، پھر توبہ تو ہو جاتی ہے۔ میرے مالک جذبات تو ہے، چاہت تو ہے، اقرار ہے، ویسا عمل نہیں، لیکن آپ کو پانا چاہتے ہیں، آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں، آپ کو منا کے ہی دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو ناراض کر کے نہیں جانا چاہتے، رب نہیں۔ اللہ جی وہ دن کب آئے گا
کہ پورا پورا دن ایسا گزرے اس دن کوئی گناہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے کوئی دن گناہ کے بغیر گزارا وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے وہ دن پیارے نبی کے ساتھ گزارا. اللہ جی ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اطلبنی، تو مجھے تلاش کر تجدنی ضرور پائے گا. ہم آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تلاش کر. اللہ آپ مل جائیے، آپ مل جائیے. بس آج کی مجلس میں توبہ. اللہ بچا لے، نفس و شیطان کو ذلیل کر، بچا بچا. ہمیں دیکھ کے ہمارے نیکی لکھنے والا فرشتہ کبھی شرما جاتا ہے، یہ کیسے نیک لوگ ہیں. کبھی ان کی اتنی اچھی اچھی چیزیں لکھتا ہوں، کبھی وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا کر گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کتنی اچھی عمل کر رہا تھا، کیا ہو گیا اسے. گناہ لکھنے والے فرشتے کو لکھنے نہیں دیتا نیکی لکھنے والا. رک جا ابھی توبہ. وہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں تو سمجھا تھا توبہ کر لے گا، لیکن عجیب آدمی ہے، کئی ہزاروں بار توبہ توڑ چکا. شاید لمبی زندگی کی امیدوں میں. اللہ 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 اللہ. ایسے ذکر کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، پیارے نبی کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بھی آپ کو یاد کرنے کی کوشش کر لی. آپ دیکھ رہے تھے یہ مجمع کتنی محبت کے ساتھ آپ کا نام لے رہا تھا، کن جذبوں کے ساتھ آپ کا نام لے رہا تھا کہ شاید یہی کچھ وہ گھڑیاں ہو جائے کہ رب کریم کی ایک نظر رحمت پڑ جائے اور اللہ ہمیں اپنا بنانے کا فیصلہ کر لے. باری تعالیٰ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اللہ بدل دے، رب بدل دے، کریم رب بدل دے. اللہ دن بدلتے رہتے ہیں. اللہ ہر رات کے بعد صبح آ جاتی ہے. گناہوں کے اندھیرے کے بعد آپ نیکیوں کا اجالا بھی بتا دے، اب دل کی رونق بتا دے. اے اللہ ہم نے دیکھا عام طور پر پھل پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہوتا، بچہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ نہیں ہوتا، عام طور پہ دل بننے کے بعد بگڑا نہیں کرتا، لیکن ابھی بنا ہی نہیں. اللہ بنا دیجئے، اللہ بنا دیجئے، اللہ بنا دیجئے. آپ کی ایک نظر پڑے گی یہ دل بن جائے گا، ہم آپ کے ہو جائیں گے. ہمیں تہجد اشراق چاش اوابین کی توفیق مل جائے گی، ہمیں اللہ کا مزہ آ جائے گا، ہمیں نماز کا سرور مل جائے گا، ہم آپ کے ہو جائیں گے. بد نظری سے اور گناہوں سے اور تنہائی کے گناہ سے ہماری جان چھڑ جائے گی. اگر آپ کی ایک نظر ہو جائے، اللہ کی قسم اگر آپ کی ایک نظر ہو جائے، اگر ایک محبت کی نظر آپ ڈال دیں اور آپ یہ سوچ لیں کہ جا اب کوئی شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے آپ یوں کہتے شیطان تو بھی سن لے، جو میرا ہو وہ تیرا نہیں ہو سکتا، جو تیرا ہو وہ میرا نہیں ہو سکتا. رب یہ مجمع آپ کی ایک نظر کرم کا محتاج ہے. سبحان رب، رحمان رب، رحیم رب، کریم رب. آپ کے رحم کے واقعات پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اور ہر مجلس میں یہی ایک امید جاگتی ہے
بھلے بڑے گنہگار ہیں لیکن اللہ بھی سامنے بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ وہ خود اللہ یوں کہتا ہے کہ تم اگر لوگوں کے عیب چھپاؤ گے قیامت کے دن میں تمہارے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ آپ تو نہیں چاہتے کہ کسی کے عیب ظاہر ہو اللہ، اے اللہ ہمارے بھی عیب بہت ہے، زندگی جھوٹ میں گزری، غیبت میں گزری، گناہوں میں گزری، دیکھا جائے گا بے دھیانی میں نماز پڑھتے پڑھتے فجر کی نماز قضا کرتے کرتے۔ اے اللہ آج تو معاف کر دے، آج معاف کر دے۔ اے اللہ یہ حضور کے مہمان ہیں، یہ مہمانان رسول ہے، ان کی بڑی قربانی ہے، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہ اپنا شہر چھوڑ کے آئے ہیں، یہ اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، یہ قرآن کی نسبت پر آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آ گئے، آپ کو منانے کے لیے آ گئے۔ سخت ٹھنڈی کے دن چل رہے ہیں، یہ صبح صبح اٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے کبھی کبھار وضو کرتے ہوں گے۔ رب رب پیارے رب پیارے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، چائے ٹھنڈی ہوتی ہے، ہمارے گھر والے ہماری اماں دوبارہ گرم کر دیتی ہے۔ مجھے مدرسے کے وہ دن یاد ہے، کبھی مطبخ جاتے وقت لیٹ ہو جاتا، چائے ٹھنڈی ہو جاتی، پھر ٹھنڈی چائے پینی پڑتی، گرم کرنے والا کوئی نہیں۔ اس وقت ماں تو یاد آتی تھی، صبر کر کے بیٹھ جاتی۔ آج صبح ہی میں ایک بچے کی سال کی تشکیل کر رہا تھا، ان کے والد صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں اپنے بچے کو مدرسے میں رکھنے کے لیے گیا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا ابا آپ میرے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، ابا آپ میرے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، ابا مجھے لے جاؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگے مولانا کس طرح میں نے بائک پلٹائی میرا دل جانتا ہے، میں مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلا، وہ مجھے یہی کہتا رہا ابا مجھے لے جاؤ، ابا مجھے لے جاؤ، ابا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ مولانا میں گھر آیا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، روتے روتے میرے 3 دن گزر گئے، دن بھی روتے روتے گزرے۔ اس کی اماں کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس کا دل پگھل جائے گا، شاید رات سوئے گی نہیں اور کہے گی میرے بچے کو لے آؤ۔ 3 دن کے بعد اس کے دوست کا فون آیا، کہا چچا فکر نہ کرے آپ کا بچہ صحیح سالم۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے صرف ہماری قربانی ہے، میرا عزیزو ہمیں پتہ نہیں ہوتا آپ کے ماں باپ کی کیا قربانی ہے، اور آپ کے محتمم صاحب کی، وہ جو راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے تڑپتے ہیں کہ اللہ اگر صحیح معنوں میں ان بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہوا، کل کو حضور کے مہمان کیا کھائیں گے اور ان کو کیا منہ بتاؤں گا کل کو۔ کتنی کتنی راتیں ان ذمہ داروں کو نیند نہیں آتی اسی فکر میں۔ اور ایک ہم ہے اللہ کے، ہم گناہوں میں لگے ہوئے، یہ بچے آپ کو منانے میں لگے ہوئے، اپنا وطن چھوڑ کے آگئے، ایک ہم سے گناہ نہیں چھوٹے۔ گناہ کو اتنی اہمیت دے دی کہ مولانا یہ تو نہیں چھوٹیں گے، چھوٹے گا تو نعوذ باللہ اللہ کا نام چھوٹے گا، ذکر چھوٹے گا، تہجد چھوٹے گی، معمولات چھوٹیں گے، بد نظری نہیں چھوٹے گی، ایسے اللہ نا امید ہو۔ رب کریم بات کرتے کرتے بھی کئی سال گزر گئے، اب عمل کی توفیق دے دے، عمل کی توفیق دے دے، عمل کی توفیق دے دے، آپ کی نظر میں چڑھا دے، آپ کے دیوان میں نیک لوگوں میں نام لکھ دے۔ اے اللہ آپ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اپنے آپ کے عاشقوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ آج کی رات ذرا ہمارا نام بھی ان کو دے دی، ہمارا نام بھی ان کو دے دی کہ آج سے میں ان سے بھی پیار کرنے لگا ہوں، اب سے بہت تک انہیں بھی اٹھا دیا کرنا، انشاءاللہ ان کا اچھا خاتمہ۔ اے اللہ ایک بڑا طبقہ ہے ان کے پاس ایمان نہیں، انہیں ایمان عطا فرما، جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ایمان والوں کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا لے، ایمان والوں کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ ایمان والوں کو اپنے ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما۔ رب کریم درود شریف کی محبت دل میں ڈال دے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے،
آپ سے مانگنے کا شوق عطا فرما، آپ کے ہو جانے کا جذبہ عطا فرما، ہر وقت آپ سے جنونی محبت عطا فرما۔ رب کریم خاموشی کی توفیق عطا فرما، خاموشی کی توفیق عطا فرما، دل پر جھاڑو رکھ لینے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت دل کو صاف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے اپنے اولیاء کو جو ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی یکدم ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے عباد الرحمن کی جو صفتیں بیان فرمائی ہے وہ عطا فرما، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی تو دیکھ کیا۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما۔ ایک محبت کی نظر پورے مجمع پہ ڈال دیں، ایک نظر ڈال دیں اللہ آخری گزارش ایک نظر ڈال دیں اور یوں کہہ دیں جاؤ جاؤ آپ کی مدینہ منورہ کی حاضری لکھ دی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔